السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے، عید کس کے لیے ہے؟ سرکار کی محبت میں سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے، عید تو دراصل ان خوش وقت مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں روزہ، نماز، دیگر عبادات میں گزارا ہے۔ تو یہ عید ان کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ محترم ماہ کا ہم حق ادا نہ کر سکے۔ عید کے دن لوگ کا شانہ خلافت پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر تعجب سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، آج تو شادمانی، مسرت، خوشی منانے کا دن ہے، یہ خوشی کی جگہ رونا کیسا؟ تو آپ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، ھذل یوم العید وَھَذَا یوم الوعید۔ اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ آج جس کے روزہ، نماز مقبول ہو گئے بلا شبہ، اس کے لیے آج عید کا دن ہے۔ لیکن آج جس کی نماز، روزہ مردود کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا، نماز روزہ مردود کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے، اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں، انا لا ادری امین المقبولین امین المطرودین، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے، خوب سوچو کہ وہ فاروق اعظم جن کو مالک جنت، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی ہو، ان کا روزہ اور مقبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا روزہ مقبول تھا، بے شک مقبول تھا، بلا شبہ مقبول تھا، مگر خوف خداوندی کا آپ پر کس قدر غلبہ تھا، صرف یہ سوچ سوچ کر تھرا رہے تھے، نہ معلوم میری رمضان المبارک کی طاعتیں قبول ہوئی یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ عید الفطر کی خوشی منانا جن کا حقیقی حق تھا، ان کے خوف کا تو یہ عالم، ہم جیسے نکمے لوگوں کا یہ حال ہے، نیکی کے نون کے نقطہ تک پہنچ نہیں پاتے، مگر خوشی کا یہ حال ہے، ہم جیسا نیک پارسا تو شاید اب کوئی رہائی نہ ہو۔
عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانے قمیص پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹے مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پھٹے پرانے قمیص میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواب عرض کیا دل تو اس کا ٹوٹے گا جو رضائے الہی نہ پا سکا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رو پڑے، بیٹے کو گلے سے لگایا، اس کے لیے دعا کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز علیہ رحمہ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ کی بچیاں حاضر ہوئی، بولی ابا جان کل عید کے دن ہے، ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ کل عید کا دن ہے، ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ فرمایا یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھی ہے انہیں دھو کر آج صاف کر لو، کل پہن لینا۔ نہیں بابا جان آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیں۔ بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا تو آپ نے فرمایا میری بچیوں عید کا دن ہے، اللہ کی عبادت کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ بابا جان آپ کا فرمان بے شک صحیح ہے، درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں اور دوسری لڑکیاں ہمیں طعنہ دے گی کہ تم امیر المومنین کی لڑکیاں ہو، وہی پرانے کپڑے پہن رکھیے۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچیوں کی بات سن کر امیر المومنین کا دل بھر آیا۔ آپ نے خازن کو بلا کر فرمایا مجھے میری 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی لاؤ۔ خازن نے عرض کی حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ نے فرمایا جزاک اللہ، تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کہی۔ خازن چلا گیا۔ آپ نے بچیوں سے فرمایا پیاری بیٹیوں اللہ رسول کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ کوئی شخص اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک وہ کچھ قربان نہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو عید صرف اجلے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، سفید لباس پہننے کے نام نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کہ گزشتہ 2 حکایات سے ہمیں یہ درس ملا کہ اجلے کپڑے پہن لینے کا نام ہی عید نہیں، رنگ برنگ کپڑے پہننے بغیر بھی عید منائی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کس قدر غریب مسکین خلیفہ تھے، اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود آپ نے کوئی رقم جمع نہ کی تھی۔ آپ کے خازن بھی کس قدر دیانت دار تھے، انہوں نے کیسے خوبصورت انداز سے پیشگی تنخواہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس حکایت سے ہم سب کو یہ بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ پیشگی تنخواہ یا اجرت لینے سے پہلے خوب اچھی طرح غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشگی لے لی ہوئی تنخواہ یا اجرت کا حق ادا کرنے سے پہلے موت آ جائے، ہمارے سر پر دنیاوی مال کا بابال رہ جائے، خدا نہ خواستہ آخرت میں ہم پھنس جائیں گے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے مولا ہم تمام مسلمان کو شیطان کے مکر و فریب سے بتائے، اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو پنجگانہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔